بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جس کے ذریعے صوبہ سندھ کے اسکولز میں 8ویں جماعت تک کی جو کلاسز ہیں اس میں بچوں کی فزیکل جو حاضری ہے اس کو ہم نے سسپینڈ کیا، اور جو تعلیم ہے بچوں کی وہ جہاں پر آن لائن کے ذریعے پاسبل ہے وہ آن لائن کے ذریعے ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ اور اسکول تھے جہاں پر ماضی میں بچوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ بلایا جاتا تھا، ہوم ورک دیا جاتا تھا، کوئی اسائنمنٹ دیے جاتے تھے اور اس کے بعد وہ بچے کام کرتے تھے. یقیناً یہ جو اسکولوں کی بندش ہے 2 ہفتے کے لیے، اس سے تعلیم کا عمل بالکل متاثر ہوگا، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کم بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو. اور 8ویں جماعت سے جو اوپر کی جماعتیں ہیں وہ ایز یوزول چلتی رہیں گی، لیکن ایک آسانی ضرور ہوگی اسکولز میں کہ چونکہ وہاں بچوں کی تعداد کم ہو جائے گی تو وہ بہتر انداز میں SOPs کو فالو کر سکتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹیشن کو کروا سکتے ہیں. میں نے پرسوں بھی اور کل بھی مختلف چینلز پر کچھ چیزیں ایسی دیکھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وضاحت بہت ضروری ہے. پہلے دن جب ہم نے میٹنگ کی، اسٹیئرنگ کمیٹی کی، تو مختلف چینلز نے مختلف خبریں چلائیں کہ ہم نے کوئی اسکولوں کے اوقات کار کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے. اسکولز کے اوقات کار کے متعلق کوئی بات میٹنگ میں ہوئی نہیں تھی، سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. دوسری بات یہ کہی گئی کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو ریکمنڈیشنز ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی کی وہ میں NCOC میں لے کر جاؤں گا. یہ بات بالکل نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے NCOC میں وہ لے کر جانی تھی. یہ ضرور فیصلہ ہوا کہ جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ہم حکومت سندھ سے ان کے سامنے رکھیں گے اور پھر اس پر جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے. پھر کل میں نے دیکھا کہ جب نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو کچھ پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے جو رہنما تھے انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا اور وہاں پر کوئی اور بات ہوئی تھی اور سب نے مخالفت کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اسکولز کھلے رہیں اس وقت تک جب تک مکمل لاک ڈاؤن نہ ہو جائے. میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ کچھ لوگوں کی رائے ضرور تھی، لیکن اسٹیئرنگ کمیٹی کے جو ممبرز ہیں ان میں سے اکثریت کی رائے یہ نہیں تھی. اور وہاں جو تجاویز تھیں، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ آپ کے علم میں ہے کہ 3 تاریخ کو ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کیا تھا، لیکن 2 اپریل کو جو کووڈ پر ٹاسک فورس ہے حکومت سندھ کی اس کا اجلاس ہوا تھا. اس اجلاس میں جو ماہرین بیٹھتے ہیں وہاں یہ بھی تاثر غلط ہے کہ جی صرف حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں مختلف تنظیمیں ہیں جس میں WHO کی ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو مختلف بڑے ہاسپٹل شہر میں کام کر رہے ہیں اس کے جو متعلقہ ماہرین ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ موجود ہوتے ہیں. حکومت سندھ کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے منسٹرز اور ان کے سیکرٹریز موجود ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک ایسا فورم ہے جس میں مختلف رائے آتی ہے اور اس کی روشنی میں پھر فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی اسکولوں کی بندش پر بات ہوئی تو وہاں یہ کہا گیا کہ 15 دن کے لیے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے. وہاں یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ 8ویں جماعت تک ہو یا 10ویں تک ہو یا 12ویں تک ہو. 2 ہفتوں کے لیے اسکولز کو بند کرنے کا جو وہاں رائے آئی تھی اور وہ فیصلہ ہو سکتا تھا. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کو کانفیڈنس میں لیں اور وہاں پر چونکہ ایجوکیشن سے متعلقہ تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہوتے ہیں تو ان کی مشاورت سے ہم کوئی بھی فیصلہ کریں. اسٹیئرنگ کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی اس میں مختلف ممبرز نے مختلف آراء دی. اس میں اکثریت نے یہ کہا کہ بالکل اسکولز بند ہونے چاہیے، اور ایک تو رائے یہ تھی جو میں نے آپ کو بتایا 2-3 لوگوں کی کہ جی بالکل بند نہیں ہونے چاہیے، جب تک ہر چیز بند نہ ہو جائے پھر آپ بند کریں. کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ جی بند ہونی چاہیے، اور کچھ کا یہ تھا کہ 8ویں جماعت تک ہونی چاہیے. تو یہ جو بھی تجاویز تھیں وہ ہم نے حکومت سندھ سے شیئر کی اور وہاں پر جو پھر فیصلہ ہوا اس کے مطابق ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں یہ ہے کہ 8ویں جماعت تک کی جو کلاسز ہیں ان کو ہم اسکول بند تو نہیں کی، ہم نے بچوں کی جو فزیکل اٹینڈنس ہوتی ہے اس کو ہم نے روکا. اب یہ میں نے ابھی یہ
بات کہی کہ ہم ایگزامس کے بغیر پروموٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایگزامس مارچ میں ہونے تھے تو مارچ میں ہی ہوں گے۔ اگر صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو کچھ مہینے آگے جانا پڑتا ہے تو ہم آگے چلے جائیں گے، 2 3 4 مہینے آگے جانا پڑا تو چلے جائیں گے، لیکن ایگزامس ضرور لیں گے، اس لیے کہ اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ 2 برس مستقل بچوں کو بغیر امتحان کے اگلی کلاسوں میں بھیجنے سے ہمارے جو ایڈمیشنز ہونے ہیں آگے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسپیشلی جو پروفیشنل کالجز ہیں، اس میں وہ سارا سسٹم ہمارا تحس نحس ہو جائے گا، اس لیے ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔